تمہارے باپ کی ہارٹ سرجری کروا دوں گا، بدلے میں 4 لاکھ بھی دوں گا، لیکن تمہیں میرے بیٹے سے شادی کرنی ہوگی۔ علیزہ نے باپ کے علاج کے لیے ہاں کر دی۔ اگلے دن باس اسے اپنے گھر لے گیا اور کچھ گواہوں کی موجودگی میں بیڈ پر بے ہوش پڑے بیٹے سے اس کا نکاح کروانے لگا۔ سر، بے ہوش آدمی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ علیزہ نے حیرت سے پوچھا تو باس کی گھوری پر وہ ڈر کر چپ ہو گئی۔ نکاح کے بعد باس نے حکم دیا، آج سے تم میرے جہاں زیب کا خیال رکھو گی۔ علیزہ نے دل میں کہا، تو بے ہوش رہ تاکہ میری جان چھٹی رہے۔ بے وقوف لڑکی، میرے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ جو اطمینان سے کینڈی کرش کھیل رہی تھی، جب بیڈ سے آتی مردانہ آواز سن کر وہ اچھل پڑی۔ گھبرا کے دیکھا تو بے ہوش نوجوان آنکھیں کھولے اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ جلدی کھانا لاؤ میرے لیے۔ مقابل کی آواز سن کر وہ پریشانی سے بولی، نکاح ہوتے ہی کیوں اٹھ گئے؟ دوبارہ بے ہوش ہو جاؤ، اب تمہیں بے ہوش کروں گا۔ رکو، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تو علیزہ کی روح فنا ہوئی۔ کیا ہوا ہے مس علیزہ؟ آج آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ حمدان قریشی نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ وہ اپنے باس کی آواز پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ کچھ نہیں سر، بس مجھے جلدی گھر جانا ہے، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ علیزہ پریشانی سے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے جائیے گا اور خیال سے جائیے گا، میں ڈرائیور کو بول دیتا ہوں، آپ کو گھر چھوڑ دے گا، اس کے باس نے کہا تو وہ حیرت سے حمدان قریشی کو دیکھنے لگی تھی۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی، وہ سر خم کر کے بولی تھی۔ نہیں، تم وہ ہماری کمپنی کی وہ امپلائی ہو جس نے ہمیں کئی دفعہ گرنے سے بچایا ہے۔ میں تمہارا وہ احسان نہیں بھول سکتا جس وقت میٹنگ میں مجھے نیچا دکھایا جا رہا تھا۔ اس وقت تم نے آ کر اپنی مہارت وہاں پر دکھائی تھی اور کس طریقے سے تم نے اس خراب ہوتے ہوئے پروجیکٹ کو سنبھال لیا تھا، حمدان قریشی نے کہا۔ وہ مسکرائی تھی۔ سر، وہ تو میرا فرض تھا، اگر میری جگہ کوئی اور بھی امپلائی ہوتی تو یقیناً وہ بھی یہی کرتی، لیکن اس وقت وہاں میں تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کی مدد کر دی، اس نے مسکرا کر کہا تھا اور خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ بہت پیاری بچی ہے، دھیان رکھنا اس پر، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، حمدان قریشی نے اپنے مینیجر کو دیکھ کر کہا تو مینیجر اس بات میں سر ہلاتا علیزہ کے پیچھے ہی چلا گیا تھا۔ مما، بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اپنی ماں کو دیکھ کر بولی تھی، جو پریشان حال صحن میں بیٹھی تھی۔ کیسی ہونی ہے؟ ویسی ہی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ فوری طور پر سرجری کرنی ہوگی، اس کی ماں نے افسردگی سے کہا تھا۔ مما، میں نوکری کر رہی ہوں نا، انشاءاللہ جلدی ہم بابا کی سرجری کروا لیں گے۔ میں کہیں سے قرض وغیرہ لینے کی بھی کوشش کروں گی، آپ کہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے بولیں کہ سرجری کی تیاری کریں، وہ اپنے لب کاٹتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کی ماں نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ علیزہ، اتنی رقم کہاں سے لاؤ گی؟ مما، وہ آ جائے گی، آپ بس کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ تیاری کریں، اس نے کہا تھا۔ اس کی ماں اس بات میں سر ہلا کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی تھی، جبکہ وہ وہیں صحن میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو آپس میں پیوست کیے اپنے ہی ہاتھوں کو گھورنے لگی تھی۔ کہاں سے لاؤں اتنی زیادہ رقم؟ کیا میں باس سے بات کروں؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ نہیں، اگر میں نے ان سے اچانک اتنی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا تو وہ کہیں گے کہ میری نرمی کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آخر کہاں جاؤں، کیا کروں؟ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی تھی اور اپنے لب کاٹتے ہوئے سوچ رہی تھی، بابا کی جان بھی تو بچانی ہے، ان کے لیے اتنا تو کرنا پڑے گا۔ اس نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اسے بس صبح کا انتظار تھا، پوری رات اس نے بے چینی میں گزاری تھی۔ آخرکار جب صبح ہوئی تو وہ جلدی تیار ہو کر آفس پہنچ گئی۔ کیا سر آئے ہیں؟ اس نے مینیجر سے پوچھا تھا۔ مینیجر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ نہیں آئے، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں ان تک آپ کی بات پہنچا دوں گا، مینیجر نے کہا تھا۔ پہلے وہ بولنے لگی تھی لیکن پھر بولتے بولتے خاموش رہ گئی۔ نہیں، میں سر سے خود ہی بات کر لوں گی، وہ کہہ کر سر جھکائے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ مینیجر نے اسے جاتے ہوئے حیرت سے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر میں جیسے ہی حمدان قریشی آفس میں آئے تو وہ مینیجر کی طرف گئی۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مینیجر نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور حمدان قریشی کے پاس گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس آیا تو اس نے آ کر علیزہ سے کہا کہ وہ آفس میں جا سکتی ہے۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر دل کی دھڑکن نارمل کرتی ہوئی اٹھی اور حمدان قریشی کے آفس میں داخل ہو گئی۔ آؤ علیزہ، کیا بات ہے؟ مینیجر نے بتایا تھا تم صبح سے میرا انتظار کر رہی ہو، حمدان قریشی نے بڑی نرمی والے لہجے میں کہا تھا۔ سر، وہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ گھبراتے ہوئے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔
ہاں ہاں بولو، انہوں نے حیرت سے علیزہ کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ سر وہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کی، وہ بولنا شروع ہوئی، پھر تھوڑی دیر رک کر سانس لیا۔ ہاں میں تمہاری اس میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر تجسس سے بولے تھے۔ سر کیا آپ پیسے دے سکتے ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کا قرض جلدی چکا دوں گی۔ میں جاب کہیں اور بھی کروں گی اور یہاں پر بھی کام کر کے جلد سے جلد میں آپ کا قرض اتارنے کی کوشش کروں گی، لیکن اس وقت میرے بابا کی جان بچانی بہت ضروری ہے، وہ منت بھرے لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ ہمدان قریشی نے سوچتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ہمدان قریشی نے اس کی بات کو سیریس لیا ہی نہیں ہے، وہ اسے ابھی انکار کر دے گا۔ وہ بالکل ہی نا امید ہو گئی تھی اور اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، جبکہ ہمدان قریشی اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ سر آپ اب خاموش کیوں ہیں؟ کچھ کہیے نا۔ علیزہ کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ اس نے گھبراتے ہوئے ہمدان قریشی کو دیکھا جو کرسی پر ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ کمرے میں چھائی خاموشی علیزہ کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ اس کے لیے ایک ایک پل قیامت کے برابر تھا۔ ہمدان قریشی نے ایک سرد سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے باپ کی سرجری کے تمام انتظامات بھی کرواؤں گا اور اس کے علاوہ میں تمہیں 4 لاکھ روپے بھی دوں گا۔ ان کے یہ الفاظ سن کر علیزہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ سر میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں آپ کے لیے کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں، آپ بس حکم کریں، میں دن رات محنت کروں گی۔ اور وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ ہمدان قریشی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ مجھے تمہارے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے علیزہ۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے سے نکاح کر لو۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جس نے علیزہ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ سکتے کے عالم میں پتھر کی مورتی بن گئی۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اور آپ کے بیٹے سے نکاح؟ اس نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں بالکل، کیوں؟ کیا تم نہیں کر سکتی؟ ہمدان قریشی نے اپنی سرد اور بے تاثر نظروں سے اسے گھورا۔ علیزہ ایک پل کے لیے مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کا زرد چہرہ لہرانے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی جان کسی صورت خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس نے گہری سرد آہ بھری، اپنے آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے روکا اور ایک مضبوط لہجے میں بولی، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن پہلے آپ کو میرے بابا کی سرجری شروع کروانی ہوگی۔ اس کے ان الفاظ پر ہمدان قریشی کے چہرے پر فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا، اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگے۔ انہوں نے اپنے مینیجر کو کال کی اور کچھ ہدایات دیں۔ فون بند کرنے کے بعد انہوں نے واپس علیزہ کی طرف دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں تمہارے بابا کی سرجری شروع ہو جائے گی اور اب چلو نکاح کے لیے چلتے ہیں، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا۔ کیا اتنی جلدی؟ علیزہ نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ یہ سب اتنی جلدی ہوگا۔ ہمدان قریشی نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے علیزہ فوراً خاموش ہو گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنے لب بھینچ لیے۔ جی چلیں۔ وہ یہ سب کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک انجانے شخص سے یوں اچانک شادی اس کے خوابوں میں بھی نہیں تھی، لیکن اپنے باپ کی زندگی کی خاطر اسے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ہمدان قریشی کے پیچھے چل دی۔ دفتر سے نکل کر وہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی ایک نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک محل نما گھر کے سامنے جا کر رکی۔ جیسے ہی علیزہ اس گھر میں داخل ہوئی، وہاں کی شاہانہ خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ گھر کسی بادشاہ کے محل سے کم نہیں تھا۔ سنگ مرمر کے چمکدار فرش، جن میں انسان کا اپنا عکس دکھائی دے، اونچی اونچی چھتوں سے لٹکتے ہوئے قیمتی کرسٹل کے جھومر جن کی روشنیاں پورے ہال کو روشن کیے ہوئے تھیں، دیواروں پر لگی ہوئی نایاب پینٹنگز اور فرش پر بچھے ہوئے ریشمی قالین، وہاں کی ہر چیز سے ایک رعب اور دبدبہ جھلک رہا تھا۔ علیزہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی ہمدان قریشی کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ وہ ایک راہداری سے گزرتے ہوئے ایک بڑے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو علیزہ نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے ہی چند لوگ موجود ہیں، جن میں 2 گواہ اور ایک نکاح خواں شامل تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک انتہائی خوبصورت اور شاہانہ طرز کا کنگ سائز بیڈ بچھا ہوا تھا، جس پر ایک نوجوان خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ مکمل طور پر بے سود تھا۔ علیزہ نے ایک نظر اس نوجوان پر ڈالی اور پھر گھبرا کر ہمدان قریشی کو دیکھا۔
بیٹھو یہاں پر۔ حمدان قریشی نے اسے کمرے میں رکھی ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اس پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شروع کروائیں، حمدان قریشی نے نکاح خواہاں کو دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ کیا؟ لیکن یہ تو بے ہوش ہیں۔ علیزہ سے رہا نہ گیا اور وہ بے ساختہ بول پڑی۔ وہ مزید کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن حمدان قریشی نے اسے اتنی سخت اور کاٹ دار نظروں سے گھورا کہ اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے ڈر کے مارے اپنے لب سختی سے پیس لیے، سر جھکایا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بے اختیار بیڈ پر پڑے اس نوجوان کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اچھا ہی ہے میرا نکاح اس سے کروا رہے ہیں، یہ سویا رہے گا تو مجھے کم از کم اس کا کوئی کام تو نہیں کرنا پڑے گا، میری جان تو چھوٹی رہے گی۔ وہ بیڈ پر پڑے اس بے ہوش نوجوان کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ نوجوان بے حد خوبصورت تھا۔ اس کا رنگ گورا اور صاف تھا، جس پر سیاہ گھنی اور لمبی پلکیں کسی سائے کی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ اس کی ناک ستواں اور ہونٹ متناسب تھے۔ اس کے ماتھے پر گہرے بھورے بالوں کی چند لٹیں بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھیں جو اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی کسی یونانی دیوتا کی طرح لگ رہا تھا۔ علیزہ کی سوچوں کا تسلسل نکاح خواہاں کی بھاری آواز سے ٹوٹا تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو چھلک کر اس کے گال پر گرا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے لبوں سے بمشکل قبول کیا اور پھر نکاح نامے پر اپنے دستخط کر دیے۔ یہ دستخط محض ایک کاغذ پر نہیں تھے بلکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی کے بدلے اپنا آپ ایک ایسی قید کے حوالے کر دیا تھا جس کا انجام وہ نہیں جانتی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہوتے ہی حمدان قریشی اور باقی لوگ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب اس کمرے میں صرف دو ہی وجود باقی تھے، ایک بے سود لیٹا ہوا نوجوان اور دوسری علیزہ، جو اب قانونی اور شرعی طور پر اس کی بیوی بن چکی تھی۔ علیزہ اپنی کرسی سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ علیزہ نے سوچا کہ کیا اسے معلوم بھی ہے کہ اس کی زندگی میں ایک انجان لڑکی کو زبردستی شامل کر دیا گیا ہے؟ وہ ڈر رہی تھی کہ جب یہ نوجوان ہوش میں آئے گا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ کیا وہ اسے قبول کرے گا یا اسے دھتکار دے گا؟ ہوش میں نہیں آنا، سمجھے؟ وہ کہتی صوفے پر جا کر بیٹھی تھی اور موبائل نکال کر کینڈی کرش کھیلنے لگی۔ بے وقوف لڑکی، میرے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ علیزہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا اور وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرا کر بیڈ کی طرف دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ نوجوان جو اب تک بے ہوش پڑا تھا آنکھیں کھولے اسے غصے اور حقارت سے گھور رہا تھا۔ جلدی کھانا لاؤ میرے لیے، اس نے دوبارہ حکم دیا۔ علیزہ کا حلق خشک ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ڈرتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا، نکاح ہوتے ہی یا آپ کیوں اٹھ گئے؟ خدارا دوبارہ بے ہوش ہو جائیں۔ وہ نوجوان غصے سے بیڈ سے اٹھنے لگا اور اپنی دھیمی آواز میں بولا، اب تمہیں بے ہوش کروں گا، رکو۔ علیزہ کی روح فنا ہو گئی۔ اسے لگا جیسے موت سامنے کھڑی ہے۔ وہ دیوانہ وار کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک رہی تھیں۔ وہ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے ہی والی تھی کہ عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور حمدان قریشی اندر داخل ہوئے۔ علیزہ کو لگا جیسے اسے زندگی مل گئی ہو۔ وہ تیزی سے دوڑ کر حمدان قریشی کے پیچھے چھپ گئی اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سر وہ اٹھ گئے ہیں، انہوں نے ابھی مجھ سے بات کی، وہ مجھے ڈرا رہے تھے۔ حمدان قریشی نے سرد مہری سے اسے دیکھا، پھر آرام سے بیڈ کی طرف نظر ڈالی۔ علیزہ نے بھی جیسے ہی واپس بیڈ کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جہاں زیب بالکل اسی طرح بے سود آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹا تھا جیسے وہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ علیزہ کا دماغ چکرا گیا۔ اسے لگا وہ پاگل ہو رہی ہے۔ نہیں سر، وہ ابھی بول رہے تھے، انہوں نے کھانا مانگا، وہ اٹھنے والے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس نے حمدان قریشی کا بازو پکڑ کر یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ حمدان قریشی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑایا اور ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، علیزہ، تم شاید تھکن کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ جہاں زیب پچھلے 2 سال سے مسلسل کوما میں ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ خود بخود اپنی آنکھیں کھولے یا بات کرے۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں اس کی دیکھ بھال کے لیے بلایا ہے، کیونکہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ علیزہ نے ششدر ہو کر بیڈ پر لیٹے جہاں زیب کے ساکت چہرے کو دیکھا۔ وہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن سر، وہ آواز، وہ غصہ، میں نے صاف سنا۔ حمدان قریشی نے اس کی بات کاٹ دی اور سخت لہجے میں کہا، تم یہاں اس کا خیال رکھنے آئی ہو، وہم پالنے نہیں۔ اپنا کام کرو اور فضول باتوں سے گریز کرو۔ حمدان قریشی اسے اس کمرے میں تنہا چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی علیزہ وہیں جم کر رہ گئی۔ اس نے مڑ کر دوبارہ بیڈ پر پڑے جہاں زیب کو دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
وہ کمرے میں اکیلی تھی، وہ غصے اور خوف سے اپنے دانت پیستی رہی اور اسے اب یہ شک ہونے لگا تھا کہ کیا وہ واقعی کوما میں ہے یا یہ کوئی بہت بڑا کھیل ہے جس میں وہ پھنس چکی ہے۔ کیا کر رہی ہو؟ علیزہ کے پورے جسم میں بجلی کی سی لہر دوڑ گئی، وہ ہڑبڑا کر پیچھے مڑی، اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھیں۔ اس نے تیزی سے بیڈ کی طرف دیکھا مگر وہاں جہاں زیب حسب معمول بے سود پڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر بظاہر نظریں دوڑائیں، کمرے میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ آواز کہاں سے آئی؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے سانسیں لینے لگی۔ ابھی وہ سنبھلنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے بالکل قریب کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جہاں زیب جو چند لمحے پہلے بیڈ پر ساکت تھا اب اس کے بالکل سامنے کھڑا طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بوکھلائی ہوئی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ علیزہ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر جہاں زیب کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے چند قدم اور آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ علیزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ایک جھٹکے سے خود کو اس کے حصار سے آزاد کروا کر کمرے کے خارجی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا، جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے ہینڈل تک پہنچی، ایک مضبوط اور گرم ہاتھ نے اس کی کلائی کو سختی سے پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ علیزہ ایک دم پیچھے کی طرف لڑکھڑائی اور جہاں زیب کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس نے علیزہ کو اپنے چہرے کے بے حد قریب کر لیا۔ علیزہ اس کی سانسوں کی حدت کو اپنے چہرے پر شدت سے محسوس کر سکتی تھی۔ وہ گرم اور تیز سانسیں اس کے وجود میں کپکپاہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ جہاں زیب کی نظریں چہرے کا طواف کر رہا تھا، علیزہ نے اپنے تمام تر ہمت مجتمع کی اور ایک زوردار جھٹکے سے خود کو اس سے دور کیا کہ اچانک کمرے کا دروازہ تیزی سے کھلا۔ علیزہ نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا تو حمدان قریشی وہاں کھڑے تھے۔ وہ علیزہ کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ علیزہ پسینے میں شرابور تھی، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا علیزہ؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ حمدان قریشی نے بھاری آواز میں پوچھا۔ علیزہ نے تیزی سے واپس بیڈ کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ جہاں زیب ٹھیک اسی طرح بیڈ پر بے سود لیٹا تھا جیسے وہاں سے ہلا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بالکل ساکت تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ایک لمحہ پہلے جو شخص اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا وہ اب یہاں بیڈ پر کیسے پہنچ گیا؟ علیزہ کا دماغ شل ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے کے لیے زبان کھولتی لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے حمدان قریشی کی طرف دیکھا جن کی نظریں گہری اور سوالیہ تھیں۔ اگر وہ بتاتی کہ جہاں زیب چل رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، تو کیا وہ اسے پاگل نہیں سمجھیں گے؟ کچھ نہیں سر، بس کام کر رہی تھی، تھوڑی تھک گئی ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا اور اپنی نظریں نیچے جھکا لی۔ حمدان قریشی ایک گہری نظر اس پر ڈال کر اندر داخل ہوئے۔ تم اتنا کام نہ کیا کرو، تھک جاؤ گی تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تم یہاں صرف اس کا خیال رکھنے کے لیے آئی ہو، کسی اور کام کے لیے نہیں۔ انہوں نے علیزہ کو ہدایت دی اور پھر بیڈ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ جہاں زیب کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ علیزہ ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حمدان قریشی نے جہاں زیب کے چہرے کو کچھ پل غور سے دیکھا، پھر بیڈ کے ساتھ لگی چھوٹی میز پر رکھی دوائیوں کی ٹرے کو اٹھایا۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے علیزہ کو سمجھانا شروع کیا۔ یہ دوائیاں اب بدل دی گئی ہیں، یہ والی دوائی صبح ناشتے کے بعد دینی ہے اور یہ شام کے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے علیزہ، اگر ایک بھی خوراک اوپر نیچے ہوئی تو اس کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ یاد رکھنا یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ حمدان قریشی نے دوائیوں کے وقت کے بارے میں مزید ہدایات دیں، جبکہ علیزہ کا ذہن اب بھی جہاں زیب کے گرد گھوم رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جو اس نے دیکھا وہ حقیقت تھا، کوئی وہم نہیں۔ حمدان قریشی نے اٹھتے ہوئے اسے آخری بار سختی سے دیکھا۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، تم یہاں پر اس کی زندگی کی ضامن ہو، سمجھی؟ علیزہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ حمدان قریشی کے کمرے سے نکل جانے کے بعد وہ ایک بار پھر تنہا تھی۔ کمرے میں اب بھی وہی خاموشی تھی، لیکن اب اس میں ایک انجانا سا خوف شامل ہو گیا تھا۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں زیب اب بھی وہیں لیٹا تھا، لیکن اسے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے کوئی اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار ان دوائیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو حمدان قریشی نے تبدیل کرنے کا کہا تھا۔ کیا واقعی یہ دوائیاں اس کی بہتری کے لیے تھیں یا کسی اور مقصد کے لیے؟ وہ دوائیاں لیکوئڈ فارم میں تھیں اور انجیکشن کے تھرو انجیکٹ کی جاتی تھیں۔ اس نے خاموشی سے وہ میڈیسن اسے دیں اور خود صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ایک پل کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو، لیکن اگلے ہی پل سب کچھ نارمل تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے علیزہ کو اکثر یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اسے ہر پل جہاں زیب کے اپنے آس پاس ہونے کا ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔
جیسے کوئی اسے بالکل قریب سے دیکھ رہا ہو۔ وہ اکثر خود کو جھٹک کر اس خیال کو وہم قرار دے کر نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ جہاں زیب کوما میں ہے اور وہ حرکت کرنے سے قاصر ہے۔ ایک دن جب وہ دوائیاں لینے کے لیے گئی تھی، واپس لوٹتے ہوئے اس نے کمرے کے اندر کچھ اجنبی لوگوں کو بیٹھے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ سب چونک گئے تھے۔ علیزہ نے ان لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی حمدان قریشی نے کبھی ان کا ذکر کیا تھا۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے بغیر اجازت کسی کے کمرے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ علیزہ نے حیرت اور غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے بلند آواز میں سوال کیا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے گہری نظروں سے علیزہ کو دیکھا، طنزیہ انداز میں پوچھا، کون ہے یہ لڑکی؟ دوسرے لڑکے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کون جانے۔ اس لمحے حمدان قریشی کمرے میں داخل ہوئے۔ ان لڑکوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر ان کے چہرے پر غصہ نمایاں ہو گیا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دھاڑے تھے۔ ارے انکل، ہم تو بس یہ دیکھنے آئے تھے کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، کیا اسے ہوش آیا ہے یا ابھی بھی یہ مردہ حالت میں پڑا ہے؟ وہ لڑکے مذاق اڑاتے ہوئے بولے۔ کمرے میں ان کی کرخت ہنسی گونج اٹھی۔ علیزہ نے جب حمدان قریشی کو غصے سے ہانپتے اور کانپتے دیکھا تو وہ فوراً ان کی طرف بڑھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کون ہیں یہ لوگ سر، اور یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حمدان قریشی نے علیزہ کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولے، میری بات یاد رکھنا، تم ان لڑکوں کو اپنے شوہر کے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دو گی۔ یہاں سے باہر نکالو ان کو۔ ان لڑکوں نے حیرت سے کبھی علیزہ کو دیکھا اور کبھی بیڈ پر پڑے ساکت پڑے جہاں زیب کو۔ کیا یہ اس کی بیوی ہے؟ کیا یہ واقعی ہوش میں آ گیا ہے؟ یہ کہہ کر ایک لڑکا آگے بڑھا اور اس نے تیزی سے جہاں زیب کے منہ سے آکسیجن ماسک اتار دیا۔ جہاں زیب کا سانس پھولنے لگا اور وہ بے چینی سے گہرے سانس لینے لگا۔ حمدان قریشی فوراً آگے بڑھے اور اس لڑکے کو زور سے دور جھڑک دیا۔ انہوں نے تیزی سے ماسک واپس جہاں زیب کے منہ پر لگا دیا۔ خبردار، اگر تم لوگوں نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ وہ دھاڑتے ہوئے غصے سے ہانپنے لگے۔ لڑکوں نے طیش میں آ کر حمدان قریشی کو دھکا دے دیا۔ جو کرنا ہے کر لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ علیزہ کی طرف بڑھے۔ علیزہ گھبرا کر اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ ان میں سے ایک لڑکا اس کے قریب آیا اور چہرے پر پھونک مار کے بولا، تم بہت پیاری ہو، اس بے حس انسان کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں لگتی۔ جلد ہی تمہیں لینے کے لیے واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ اس کے پیچھے باقی ساتھی بھی کہے لگاتے ہوئے چلے گئے۔ کمرے میں دوبارہ سناٹا چھا گیا، مگر اب اس میں ایک انجانا سا خوف شامل تھا۔ حمدان قریشی نے ایک لمبی اور تھکا دینے والی آہ بھری۔ انہوں نے علیزہ کو دیکھا اور بولے، مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے۔ علیزہ خاموشی سے سنتی رہی۔ جیسے جیسے وہ سچائی سن رہی تھی، اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلتی گئیں۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ وہ بس خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ باغیچے میں آئی تو غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سب سچ تھا، میرا وہم نہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ اس سے پہلے وہ واپس اندر جاتی، کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ اسے اپنے کندھے پر لادے سنسان ویران میدان میں لے آئے تھے، جہاں پہلے سے ہی ایک گڑھا کھودا گیا تھا۔ انہوں نے اس میں علیزہ کو پھینکا، ایک لڑکی کا دستہ اوپر رکھا اور منہ اور مٹی ڈال دی۔ باس، کام ہو گیا، ایک آدمی موبائل کان کو لگائے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ آخر جہاں زیب نے وہ ثبوت چھپائے کہاں ہیں؟ اگر وہ سارے ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے گئے تو یاد رکھو ہم لوگوں کا کیریئر اور زندگی سب ختم ہو جائے گی، سائم نے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ گھماتے ہوئے کہا۔ اس کے دوسرے دوست نے سرد لہجے میں جواب دیا، جب تک وہ لڑکا ہوش میں نہیں آتا تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فاخر، جو اب تک خاموش بیٹھا تھا، اس نے سائم کی طرف دیکھا۔ اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ سائم نے پوچھا۔ فاخر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ جہاں زیب جو کبھی کسی سے نہیں ڈرتا تھا، ہر مشکل کا سامنا کرنا جانتا تھا، اپنا دفاع کرنا جانتا تھا، آخر اس دن اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ سائم نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہمارا دھیان بھٹکانے کے لیے تو نہیں تھا، تاکہ وہ ثبوت اس جگہ پہنچ سکیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا؟ فیروز جو پاس کھڑا تھا، اس نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا۔ ہم لوگ اس کے پاس سے ہو کر آئے ہیں، پچھلے 2 سالوں سے ہم لوگ چھپے ہوئے تھے، ہمیں اس طرح اس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، ہم نے بہت غلط کیا، اس نے فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور موبائل نکال لیا۔ لیکن سائم نے غصے سے اپنا موبائل بند کر دیا۔ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ واپس اسی سمت روانہ ہوئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی فاخر نے رفتار بے حد تیز کر لی تھی۔ وہ جلد از جلد جہاں زیب کے پاس پہنچنا چاہتے تھے۔ ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، کوما میں ہے نا، کوما میں ہی اسے اوپر بھیج دیں گے۔ سائم غصے سے دھاڑا۔
فاخر نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی اور تاریک سڑک پر ان کی گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ کام ہو گیا ہے، سائم نے موبائل کان سے ہٹا کر کہا تو وہ دونوں مسکرائے تھے۔ آؤ آؤ، میں کب سے تمہارا ہی تو انتظار کر رہا تھا، نہ جانے تم لوگوں نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی۔ جیسے ہی وہ تینوں گھر کے اندر داخل ہوئے، سامنے ڈرائنگ ہال میں صوفے پر بیٹھے جہاں زیب نے بڑے اطمینان سے کہا، ہمارا شک بالکل صحیح تھا، تو تم نے یہ سارا ڈرامہ ہمیں باہر لانے کے لیے کیا تھا۔ تم نے خود خبر پھیلائی کہ جہاں زیب کوما میں ہے اور ہوش میں نہیں آیا، تاکہ ہم خود چل کر تمہارے پاس آ جائیں۔ فاخر نے دانت پیستے ہوئے کہا، ارے واہ فاخر، تم تو ہمیشہ کی طرح ان دونوں میں سے زیادہ سمجھدار نکلے۔ جہاں زیب نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فاخر نے فوراً اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور جہاں زیب پر تان لی۔ جہاں زیب آرام سے کھڑا ہوا، اپنے کوٹ کا بٹن درست کیا اور بے خوفی سے فاخر کی طرف دیکھا۔ ویسے حیرت کی بات ہے، 2 سال تم لوگ چھپے رہے، لیکن تم لوگوں نے ایک دفعہ بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ پولیس میں ڈھونڈ کیوں نہیں رہی۔ تم تو بس یہی سن کر خوش ہو گئے کہ میں کوما میں چلا گیا ہوں اور اب اپنی زبان نہیں کھول سکوں گا۔ لیکن شاید تم لوگ یہ بھول گئے تھے کہ جہاں زیب اپنی مرضی سے زبان بند کرتا ہے، اگر وہ بولنے پر آئے تو کوئی طوفان بھی اسے نہیں روک سکتا، اور اگر وہ خاموش ہونے پر آئے تو کوئی بھی اسے بلوا نہیں سکتا۔ جہاں زیب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سائم نے غصے سے کہا، تو ہم بالکل ٹھیک تھے، یہ تیری سوچی سمجھی سازش تھی۔ ہاں بالکل، اور نہلے پہ دہلا دیکھو، تم بے وقوف ایک دفعہ پھر یہاں آ گئے۔ کتنی بڑی حماقت کی ہے تم نے، جب تم ایک دفعہ یہاں سے بچ نکلے تھے تو واپس آنے کا سوال ہی نہیں بنتا تھا، لیکن تم لوگوں نے خود چل کر شکاری کے جال میں قدم رکھا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ ہم یہاں بغیر کسی پلان کے آئے ہیں؟ فاخر نے سائم کی طرف دیکھ کر کہا۔ سائم مسکرایا اور اس نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی۔ حمدان قریشی اپنے کمرے کے باہر کھڑے تھے، جبکہ سائم کی نظریں مسلسل کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ جہاں زیب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ علیزہ، وہ دھاڑا۔ علیزہ کا نام سنتے ہی حمدان قریشی حیرت سے جہاں زیب کو دیکھنے لگے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جب علیزہ کمرے سے باہر نکلی تھی تب سے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ تو بس یہاں سائم اور فخر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جہاں زیب نے اسے بار بار پکارا لیکن علیزہ کہیں سے بھی باہر نہیں آئی۔ فاخر، سائم اور فیروز نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فاخر نے طنزیہ انداز میں کہا، ہمیں کیا لگتا ہے کہ تم ہی سب کچھ کر سکتے ہو، ڈھونڈو اس لڑکی کو۔ جہاں زیب آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے فاخر کا گریبان پکڑ لیا۔ تیری دشمنی میرے ساتھ ہے، بیچ میں علیزہ کو مت لا۔ ٹھیک ہے، نہیں لاؤں گا، لیکن اب تو ہماری مدد کرے گا اس ملک سے باہر نکلنے کے لیے؟ نہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا، حمدان صاحب کی گرجدار آواز گونجی۔ فاخر کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اچھا، تو لگتا ہے آپ کو اپنی بہو پیاری نہیں ہے؟ فاخر نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ حمدان صاحب کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جس لڑکی کو تم نے بڑی مہارت سے اس گھر سے غائب کروایا ہے وہ لڑکی تھی کون؟ مجھے اس کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں بس صحیح سلامت اس ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ اس کا انتظام کریں اس سے پہلے کہ وہ لڑکی مر جائے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مار دو اس لڑکی کو۔ حمدان صاحب کے اس سرد مہر بھرے جملے نے جہاں زیب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اپنے باپ کی طرف لپکا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑکی، وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ حمدان صاحب نے اطمینان سے کہا، یقین رکھو مجھ پر جہاں زیب، تمہاری بیوی کو صحیح سلامت یہ خود واپس لے کر آئے گا۔ حمدان صاحب نے کمر کو دائیں بائیں لچکایا اور گردن کے پٹھے جھٹکے۔ ان کی اس اچانک تندرستی کو دیکھ کر فاخر، فیروز اور سائم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ابھی تو میں ریٹائر بھی نہیں ہوا، ایسی تندرستی تو عام ہے۔ وہ کہہ کر بڑے سکون سے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئے۔ جہاں زیب نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، بابا آپ ان تینوں کو پکڑنا چاہتے تھے، میں نے آپ کی مدد کی، لیکن اس میں علیزہ کی کیا غلطی ہے؟ آخر اس کا کیا قصور ہے؟ میں جانتا ہوں اس کا کوئی قصور نہیں ہے بیٹا، لیکن اصل کھیل کا موہرا تو وہی تھی۔ حمدان صاحب نے مسکرا کر جہاں زیب کی طرف دیکھا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جہاں زیب حیران تھا۔ سادہ سی بات ہے جہاں زیب، اگر فاخر کو اپنی بہن صحیح سلامت چاہیے تو اسے خود کو پولیس کے حوالے کرنا ہوگا اور علیزہ کو صحیح سلامت واپس لے کر آنا ہوگا، ورنہ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور فاخر اپنی جان سے تو جائے گا ہی، ساتھ میں اپنی بہن کی جان بھی جائے گی۔ فاخر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ آپ کیا لگتا ہے کہ میں ان کھوکھلی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا اور آپ کو آپ کی بہو واپس کر دوں گا؟ نہیں، تم مجھے میری بہو نہیں اپنی بہن واپس لا کر دو گے، حمدان صاحب نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس جملے نے وہاں سناٹا برپا کر دیا۔ فاخر کے ساتھ ساتھ جہاں زیب بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ فاخر غصے سے دھاڑا۔ مطلب تمہارے سامنے سب کچھ صاف ہے کہ جسے تم نے گھر سے اٹھوایا وہ کوئی اور نہیں، تمہاری اپنی بہن تھی۔ حمدان صاحب کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔
کمرے میں موجود ہر شخص سکتہ کے عالم میں تھا، مگر فاخر کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ حمدان صاحب نے اپنی بات جاری رکھی۔ 2 سال پہلے جب جہاں زیب نے مجھے تمہارے ڈرگ سمگلنگ اور دیگر غیر قانونی کاموں کے بارے میں ثبوت دیے، اسی دن سے میں نے تم تینوں کے خاندانوں کی کھوج شروع کر دی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ فاخر کی ایک بہن اور بوڑھے ماں باپ ہیں۔ بہن کام کی تلاش میں در بدر بھٹک رہی تھی، باپ دل کا مریض تھا اور ماں گھرداری میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے تمہاری بہن کو اپنی کمپنی میں جاب دی، آہستہ آہستہ ایسے مواقع فراہم کیے کہ وہ میری نظروں میں اوپر آ سکے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ فاخر بچپن میں ہی گھر سے بھاگ گیا تھا۔ حمدان صاحب کچھ لمحے رکے، پھر ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارے باپ کی طبیعت انتہائی خراب ہے اور سرجری کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، تو میں نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے باپ کی سرجری کے اخراجات اٹھاؤں گا اور رقم بھی دوں گا، لیکن بدلے میں اسے میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ علیزہ ہی تھی جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑی تھی۔ جہاں زیب جب تک خاموش کھڑا تھا تڑپ اٹھا۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ علیزہ کا ان سب میں کیا قصور تھا؟ جہاں زیب نے حیرت سے کہا، یہ ٹھیک کیا تم نے، یہ دشمنی تو ہماری تھی۔ آپ کو گھر والوں کو اس کھیل میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ فاخر غصے سے ڈھارا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ حمدان صاحب کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان گھر والوں کا کیا جن کی بیٹیوں کو تم نے اٹھا کر بیچ دیا؟ ان گھر والوں کا کیا جن کے بیٹوں کو تم نے ڈرگس کی لت لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا؟ ان گھر والوں کا کیا جن کے گھر تم نے اجاڑ دیے؟ اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ میری بہو کہاں ہے؟ انہوں نے بہو کے لفظ پر خاص زور دیا تھا۔ فیروز، علیزہ کدھر ہے؟ بول، وہ میری بہن ہے، میری بہن ہے وہ۔ فاخر حمدان صاحب کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دیوانہ وار فیروز کی طرف لپکا۔ فیروز نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وہ تو اب تک مر چکی ہوگی کب کی۔ اس جملے کا سننا تھا کہ جہاں زیب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر فیروز کی طرف جھپٹا اور اس کے چہرے پر پے دپے مکوں کی بارش کر دی۔ کمرے میں مار دھاڑ اور چیخو پکار گونج گئی۔ حمدان صاحب نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پولیس فورس کو اندر آنے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کمرے میں داخل ہوئی اور فیروز، سائم اور فخر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ فیروز اور سائم نے مار کھاتے ہوئے وہ لوکیشن اگل دی تھی جہاں انہوں نے علیزہ کو زندہ دفن کیا تھا۔ حمدان صاحب جہاں زیب کو اپنے ساتھ لیے فوری طور پر اس لوکیشن پر پہنچے۔ وہ ایک ویران وسیع گراؤنڈ تھا جہاں جگہ جگہ کھدائی ہو چکی تھی۔ کون سی مٹی تازی تھی اور کہاں علیزہ کو چھپایا گیا تھا، یہ پہچاننا ناممکن لگ رہا تھا۔ علیزہ، علیزہ، جہاں زیب دیوانہ وار زمین کو کریدتے ہوئے پکار رہا تھا۔ ریسکیو ٹیم کے اہلکار بھی تیزی سے کام کر رہے تھے، لیکن علیزہ کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جہاں زیب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے وہ پاس کھڑی ایک پرانی عمارت کے اندر داخل ہوا۔ اچانک اس کے پاؤں کے نیچے کچھ کھوکھلا پن محسوس ہوا۔ اس نے پوری طاقت سے فرش پر پیر مارا تو لکڑی کا تختہ ٹوٹ کر گرا۔ نیچے ایک گہرا خول تھا جس میں علیزہ بے ہوش پڑی تھی۔ جہاں زیب نے پلک جھپکتے ہی اسے باہر نکالا اور ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹرز نے فوراً اسے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر مایوسی تھی۔ پیشنٹ کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں، ہمیں افسوس ہے، شاید ہم دیر کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سنتے ہی جہاں زیب حواس کھو بیٹھا۔ وہ غصے سے ڈاکٹر کی طرف لپکا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے یہ لڑکی زندہ چاہیے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے؟ اس کی چیخیں ہسپتال کے کوریڈور میں گونج رہی تھیں۔ حمدان صاحب آگے بڑھے اور جہاں زیب کو ڈاکٹر سے دور کیا۔ انہوں نے علیزہ کو بے جان چہرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ بیٹا، تم نے اسے کھو دیا، ہم نے اسے کھو دیا، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن جہاں زیب نے زور سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں نہیں بابا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ دیوانہ وار واپس علیزہ کی طرف بڑھنے لگا۔ حمدان صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن جہاں زیب کا جنون اب ایک ایسی سطح پر پہنچ چکا تھا جہاں اسے موت بھی شکست نہیں دے سکتی تھی۔ بس تھوڑا سا کھا لو، جہاں زیب نے سوپ کا پیالہ اور ابلے ہوئے چاول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا، مگر علیزہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پچھلے 1 مہینے میں جہاں زیب نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا۔ اس کی تیمار داری اور مسلسل توجہ کے باعث علیزہ اب کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی، تاہم سانس کی بیماری کے باعث اسے سانس لینے میں اب بھی معمولی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ علیزہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کے چند پل بعد ہی نرس بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ علیزہ کی سانس کی نالی میں مٹی بھر جانے کے باعث وہ سانس لینے میں شدید تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ جہاں زیب کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر اب بھی تازہ تھا۔ تبھی تو اس نے اسے ہسپتال میں مزید رکھنے کے بجائے گھر پر ہی بہترین سہولیات کا انتظام کر دیا تھا۔ اس نے یہ بات علیزہ سے مکمل طور پر چھپا کر رکھی تھی کہ اس کا بھائی فاخر اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی قسم کی ذہنی اذیت علیزہ کو تکلیف میں مبتلا کرے۔
جب جہاں زیب بے ہوش پڑے رہنے کی اداکاری کرتا تھا تب وہ اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو نوٹ کرتا، اس کا غصہ کرنا، اس کا جھنجھلانا۔ تبھی تو وہ کبھی اچانک بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کبھی شرارت سے واپس لیٹ جایا کرتا۔ اسے علیزہ کو تنگ کرنے میں ایک الگ ہی لطف محسوس ہوتا تھا۔ وہ کب ان چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے نکل کر محبت کی گہرائیوں میں اتر گیا اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ جہاں زیب کے لیے اب علیزہ اس کی زندگی کا مرکز بن چکی تھی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ علیزہ نے وہ ابلے ہوئے چاول سائڈ پر کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، جب تک تم نہیں کھا لو گی میں بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھاؤں گا، جہاں زیب نے سوپ کا باؤل اس کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ علیزہ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، جب آپ بے ہوش تھے تو اچانک یوں سامنے کھڑے ہو کر مجھے پریشان کیا کرتے تھے، اور اب بھی وہی کر رہے ہیں۔ آپ کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے نا؟ وہ غصے سے بولی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نرمی تھی۔ اچھا، اور تم کتنے گندے طریقے سے میرے ناخن کاٹا کرتی تھیں؟ اس نے شکایت کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے ناخن آگے بڑھائے۔ علیزہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں، مجھے غصہ آتا تھا، آپ جس طریقے سے اچانک سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر غائب ہو جاتے تھے۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ڈرا کر رکھا ہوا تھا، مجھے تو لگتا تھا کہ کوئی روح میرے پیچھے لگی ہے۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانا خوف نہیں بلکہ ایک اپنائیت تھی۔ جہاں زیب کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سنجیدہ ہوا اور پھر اس پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، تو وہ جب تم نے وہ ریڈ گاؤن پہنا تھا تم اس میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی علیزہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ گاؤن سلیو لیس اور بیک لیس تھا۔ اس نے تو صرف یہ سوچ کر پہنا تھا کہ جہاں زیب بے ہوش ہے اور کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ڈریسنگ کرنا چاہتی تھی مگر کبھی موقع نہ ملا۔ یہاں جب اسے مکمل آزادی ملی تو اس نے اپنی خواہش پوری کر لی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جہاں زیب تو اسے دیکھ رہا تھا۔ علیزہ نے شرم سے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا، جبکہ وہ اس کے شرمانے پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیوں نہ ایک دفعہ پھر وہ گاؤن مجھے پہن کر دکھاؤ، جہاں زیب نے شرارت سے کہا۔ علیزہ نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ فوراً منع کر چکی تھی۔ ایسے کیسے نہیں؟ اب آپ کو میری بات ماننی ہی ہوگی، اس نے ایک شرارتی انداز میں کہا اور الماری کھول کر وہ گاؤن اس کے سامنے پھینک دیا۔ جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ میں نہیں پہنوں گی، وہ بضد ہو کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں پہناؤں؟ جہاں زیب نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس سے علیزہ کو سمجھ آ گیا کہ وہ ضد نہیں چھوڑے گا۔ وہ خاموشی سے گاؤن اٹھا کر بھاگی اور واش روم میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ کچھ دیر گزر گئی مگر علیزہ باہر نہیں آئی۔ جہاں زیب نے واش روم کے دروازے پر دستک دی۔ باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ اس کی آواز میں ایک دباؤ تھا۔ نہیں نہیں، آ رہی ہوں، وہ ہڑبڑا کر بولی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ وہ باہر تو آئی مگر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ شرم سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جہاں زیب اس کے بالکل قریب آ گیا، علیزہ اپنے دل کی دھڑکنیں خود سن پا رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ جہاں زیب نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ علیزہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا مگر اسے جہاں زیب کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کا ہر ایک سانس علیزہ کے دل کی تڑپ کو بڑھا رہا تھا۔ اس نے علیزہ کو مزید اپنے قریب کیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر پرسکون بوسہ دیا۔ وہ بوسہ صرف ایک محبت کا اظہار نہیں بلکہ یقین دہانی تھی کہ اب وہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ سے علیزہ کے ہاتھوں کو تھاما اور انہیں چومتے ہوئے اسے بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ سے علیزہ کے ہاتھوں کو تھاما اور انہیں چومتے ہوئے اپنے بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ اس نے علیزہ کو بڑی نرمی اور احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا جیسے وہ کوئی نازک سا پھول ہو۔ جہاں زیب اس پر اپنا سایہ فغن ہوا۔ علیزہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں تو اسے جہاں زیب کی نظروں میں صرف اور صرف اپنے لیے محبت اور عقیدت نظر آئی۔ وہ اس پر جھکا تھا جبکہ علیزہ اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ قربانی، سچائی، صبر اور انصاف کی ایک گہری تصویر پیش کرتی ہے۔ علیزہ کا کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، ایک باکردار انسان اپنے حوصلے اور وفاداری سے ہر آزمائش کا سامنا کر سکتا ہے، جبکہ جہاں زیب یہ احساس دلاتا ہے کہ بعض اوقات خاموشی بھی ایک حکمت ہوتی ہے، مگر سچ آخرکار سامنے آ ہی جاتا ہے۔ خاندان قریشی کے فیصلوں میں ایک باپ کی بے بسی بھی نظر آتی ہے اور ایک ایسی سختی بھی جس نے کئی بے گناہوں کو تکلیف پہنچائی۔ اس لیے نیک مقاصد کے لیے بھی اختیار کیا گیا غلط راستہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ دوسری طرف فاخر، سائم اور فیروز جیسے کردار یہ یاد دلاتے ہیں کہ جرم، لالچ اور ظلم وقتی طاقت تو دے سکتے ہیں مگر انجام ہمیشہ رسوائی اور سزا ہی ہوتا ہے۔ اس کہانی کا اصل سبق یہی ہے کہ محبت صرف خوبصورت لمحوں کا نام نہیں بلکہ اعتماد، ایثار، معافی اور ایک دوسرے کے لیے ڈٹ جانے کا نام ہے، جبکہ ظلم، دھوکہ اور خود غرضی آخرکار اپنے انجام تک ضرور پہنچتے ہیں۔ زندگی میں ہر فیصلہ صرف اپنے فائدے کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کے اثرات کو سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک غلط قدم کئی بے گناہ زندگیوں کو بدل سکتا ہے، جبکہ سچائی، خلوص اور نیک نیتی آخرکار اندھیروں کے بعد
روشنی کی راہ ضرور دکھاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔